کتنا بڑا فاصلہ ہے، وقت نہیں لگا، وہاں محبوب گیا نہیں، بلایا گیا، لے جایا گیا، اور جہاں مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ سفر عادت کے مطابق ہے، وہ معجزہ نہیں ہے، اور جو سفر آسمانوں میں ہوا وہ معجزہ تھا۔ معجزہ میں فائل تب ہوتا ہے اور عادتاً جو کام ہوتے ہیں اس میں کسب عبد کا ہوتا ہے، اس لیے جو معجزے کی سیر ہے وہ سیر کروانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ توجہ ہے؟ اچھا یار اینج نہیں سمجھ آتی، کون سمجھو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ رب العزت پوچھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، وَهُوَ عَالَمٌ، اللہ تو جانتا ہے، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے، سامنے سے درخت پہ آگ ایسی ہے، حضرت آگے جاتے ہیں درخت بھاگ جاتا ہے، حضرت پیچھے آتے ہیں درخت پیچھے آ جاتا ہے۔ حضرت تو پریشان، بیوی کو درد سے، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف، بکریاں بکھر گئی، راستہ بھول گئے، اور وہاں پر آگ لینے گئے، اور آگ آگے دیکھے، آگ حضرت موسیٰ آگے، آگ آگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے، آگ پیچھے چلی جائے، اب پریشان ہو گئے۔ وہاں پر میرے اللہ نے اپنا تعارف کرایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتھ فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ میں ذرا دیکھو کیا ہے۔ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یہ عصاج، یہ میرا اپنا ڈنڈا ہے۔ آگے اس کے فوائد بیان کیے، میرے اللہ نے کیوں فرمایا ذرا بات دل کا بے یمینے کا، تاکہ حضرت موسیٰ نو پک ہو ونے کہ رات کے اندھیرے کوئی اور شے نہیں اٹھائی وجہ، پک ہو جاوے واقعی ہے وہی ڈنڈا، یہ پک کرنے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پک ہو جاوے۔ اللہ رب العزت عالم ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ ڈنڈا ہے، اس میں اور بھی بڑے دھندے اور کام ہیں۔ اچھا یہ بات پکی ہو گئی، فرمایا ہلکے میرے پیغمبر ذرا اس کو زمین پہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا ڈالا تو وہ ڈنڈا کیا تھا؟ سانپ نظر آیا، اور سانپ بھی ثعبان مبین، بڑا سانپ، اور حرکت کر رہا تھا چھوٹے سانپ کی طرح۔ بڑا سانپ ایسا حرکت کرتا ہے، چھوٹا سانپ جلدی جلدی، قرآن نے دونوں لفظ استعمال کیے، وہ حیا بھی تھا، ثعبان بھی تھا۔ ثعبان بڑے نام اژدہا کو کہتے ہیں، وہ اپنے وجود کے اعتبار سے تو بڑا تھا لیکن حرکت اتنی تیز تھی جو چھوٹے سانپ سے ملتی تھی، دونوں وقت اس کے اندر تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، توجہ کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں بلّا موسیٰ مدبرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے، پیٹھ دے کر لم یعقب، کہ پیچھے بن کے بھی نہیں بیٹھا۔ توجہ ہے؟ کیا سمجھا رہا ہوں؟ معجزے کی حقیقت۔ اللہ نے فرمایا ڈنڈا ڈالو، ڈنڈا حضرت موسیٰ نے ڈالا، سانپ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ یہ معجزے کی حقیقت ہے۔ حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ اب یہ کیا بنے گا۔ اگر حضرت موسیٰ نے سانپ بنایا ہوتا ڈرنے کا کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو گئے، یہ تو اب اژدہا ہے، منہ کھولے ہوئے ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے دوڑنے لگے۔ اللہ نے فرمایا خود میرا پیغمبر پکڑ، حال ایک اور نام کے سامنے جانا ہی نہیں سمجھتے تھی، بڑے نام فرعون، اس کے پاس جانا ہے تو خود اس کو ذرا پکڑ۔ اللہ نے جب فرمایا نا پکڑ تو نبی دلیر ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کریم نے اس سانپ کے پاچھوں میں ہاتھ دے دیا، پکڑو خود، ساتھ فرمایا سنعیدھا سیرتھا، اللہ فرماتے ہیں پکڑ تو کہ اس کو پہلی حالت میں بلانا میرا کام ہے۔ ڈنڈا سٹا کے سب کس بنایا؟ اللہ بول سے ذرا اللہ لگا معجزہ ہاتھ نبی دا ہوتا ہے تے کام کیتا ہوتا؟ نبی دا اختیار نہیں، اور پھر خود ہاتھ تو رکھ کہ سن ہوئی تو پہلی حالت میں بنا۔ اللہ رب العزت نے
حق ہے، کرامت بھی برحق ہے، لیکن معجزہ اور کرامت میں وجود پیغمبر کا ہوتا ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی میرے محبوب مکرم حدیبیہ کے مقام پہ تو بیٹھے ہیں، انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور بخاری اٹھا، وہاں پر آپ کو ملے گا ام المومنین سیدہ طاہرہ فرماتی ہے ہم غزوہ سے واپس آ رہے تھے، میرا ہار گم ہو گیا، اللہ کے محبوب مکرم نے صحابہ کرام کو ہار تلاش کرنے کا حکم دیا۔ گل گزرے نہیں کہ تلاش کرنے کا حکم دیتا، کون تلاش کر رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ کیا کیا؟ یہ دے پیر سارے جسمی حال بھی جانتا کہ لوہے محفوظ انج لگتی ہے کہ جی میں ہاتھ تے رائی دا دانا ہوں این پہ لگتی تے پیر پوری کائنات کو ویکھ کے میں آخر سارے پیر فقیر اولیاء کٹھے ہو میں خدا دی قسم میرے نبی دے صحابی دے درجے نوں پہنچ سکتے نہیں۔ لکھا شیخ عبد القادر جیلانی کٹھے ہو میں، کروڑا سلطان باہو کٹھے ہو میں، جنہاں دی شان فرحت کے کروڑا علی حجویری کٹھے ہو میں، لیکن سارے دن کے بھی میرے صدیق اکبر دی شان دے مقابلے اے نہیں پہنچ سکتے۔ میرے نبی دے صحابہ دا جڑا مقام ہے وہ سب تو اونچے ولی ہیں، سب تو اونچے رب دے محبوب ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ایمان دی حالت نال میرے محبوب کے چہرے اقدس کو دیکھا، پوری کائنات سے تہجد کٹھے کر، اشراق کٹھے کر، روزے کٹھے کر، نمازیں کٹھے کر، پوری کائنات دیاں عبادتاں کٹھیاں کر دے، تیری ایک لمحہ دی عبادت میرے محبوب دے چہرے اقدس دی زیارت ہے، خدا دی قسم قیامت تک دیاں اگلیاں پچھلیاں کوئی عبادت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مقام ہے ہار تلاش کر رہا ہے، معلوم دا دنیا کی دا جان والا کون ہے؟ غیر جان والا کون ہے؟ بخاری شریف ہے، لیکن مولوی کے دماغ خراب ہو گئے۔ فرمایا تلاش کرو، ابھی پاک علیہ السلام بھی تلاش کرنے لگے، صحابہ کرام بھی تلاش کرنے لگے۔ چلو بات پوری کر لو، تلاش کرتے رہے حتیٰ کہ نماز کا وقت آ گئی۔ حضرت صدیق اکبر کو شکایت لگ گئی بعض آدمیوں نے کہ دیکھیں حضرت عائشہ کے حال کی وجہ سے یہاں پر ہم ہیں، یہاں پر پانی بھی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں گے؟ توجہ ہے، نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہ اب شکایت لگی۔ حضرت صدیق اکبر آئے، حضرت عائشہ پر غصے ہوئے کہ آپ کے حال کی وجہ سے سب ہم بیٹھ گئے، یہاں پر تو نہ نماز پڑھنے کی بات ہے نہ پانی ہے، اب کیا بنے گا؟ اب کسی پریشانی میں تھے، اللہ نے تیمم کیا ہے۔ آج کل کچھ مولوی آتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کی پتا، تو میں آخر ظالمہ اتنے تے حضرت عائشہ کا ہار گم ہوئے امت کو تیمم مل گئی ہے، ہار گم ہوئے امت کو تیمم مل گیا، اور تم بتا شیخ الحدیث بن کے کہ حضرت عائشہ نے کی پتا۔ رائیو ہا رائیو النساء، ظالم شرم نہیں آئی، ام المومنین کا مقام نہیں سمجھا، وہ تو صدیقۃ الکبریٰ ہے، اور جن کی طہارت کی چادریں میرے اللہ نے سورہ نور کی شکل میں بھیجی ہے، قیامت تک یہ سورت نور پڑھی جاتی رہے گی، اور ام المومنین کی ثقاحت اور طہارت جو قرآن مانتے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے، جنہاں کا عرض سے اظہار ہے انہاں پڑھنا ہی نہیں۔ آپ تو تازے ہیں ماشاءاللہ، تو توجہ کرنے اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دی۔ جب اونٹ اٹھایا تو ہار اونٹ کے نیچے تھا، بخاری مسلم، اونٹ کے نیچے سے ہار نکلا، کمال تو اللہ کی ہے، جڑا آخدا کہ 8
اتنے سارے جیتے سب زندہ، شان والے زندہ، مقام والے زندہ، جن کی جنت کی سند اللہ نے زمین پہ دنیا کے اندر نازل کر دی، جن پر راضی ہونے کا اعلان دنیا میں کر دیا، جن کی امامت اور جن کی فقاہت، جن کی امامت ولایت کو بعض کی کائنات اکٹھی ہو کر بھی کسی ایک کی فقاہت اور ولایت سے نہیں پہنچ سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، اونٹ کے نیچے ہار ہے، نہ اللہ کے محبوب کو پتہ لگا، نہ محبوب کے محبوں کو، نہ محبوبوں کو پتہ لگا۔ جو ہے میں آپ کچھ اور کر رہا تھا، وہاں انگلی سے پانی نکلا، یہاں پانی مل ہی نہیں رہا، تو آیت کس کی آئی؟ تیمم کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ رب کی مرضی کسی مقام پہ انگلیوں سے پانی جاری کر دے اور کسی مقام پہ پانی نہ دے کے تیمم نازل کر دے۔ اگر یہ پانی نکالنا میرے محبوب کے بس میں ہوتا، اختیار میں ہوتا، تو پانی کے ہوتے ہوئے تیمم ہو سکتا نہیں ہے، پھر تیمم جائز ہی نہ بنتا۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، وہاں پانی آ رہا ہے، وہاں رب کا اختیار ہے، جہاں پانی نہیں آ رہا، یہاں پہ رب کا اختیار ہے، یہاں مجبوری ہے، وضو کا پانی ملتا نہیں، میرے رب نے خلیفہ پیدا کر دیا، وضو کا خلیفہ تیمم ہے، لیکن یاد رکھو اصل موجود ہو خلیفہ بن سکتا کوئی پتہ نہیں چلا، پانی موجود ہو تیمم ہو سکتا، یہ پانی اصل تمام جگہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، قدوری کنز ہدایہ جہاں سے دیکھ لو، ہر عالم نے لکھا، فقیہ نے لکھا، ایک اصل ہے، ایک خلیفہ ہے، پانی اصل ہے، اور یہ مٹی کی طہارت یہ خلیفہ ہے۔ جب تک پانی ہو تو وہ تیمم کرنے کی اجازت نہیں، اب پانی سے وضو کرنا ہوگا بشرط صحت۔ اور اگر ایک آدمی تیمم والا ہے، نماز کے اندر بھی پانی اثر کو دیکھ لے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ اصل موجود ہے، خلیفہ بن سکتا نہیں۔ کمال تو بے حیا مولوی جو کہتے ہیں کہ اصل مدینہ منورہ میں حیات دنیاوی کے ساتھ موجود ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والی حیات کے ساتھ موجود ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر اگر میرے محبوب موجود ہوں پھر خلافت نہیں چل سکتی۔ آپ دنیا کے کسی کونے پہ موجود ہوں پھر ابو بکر خلیفہ نہیں، عمر خلیفہ نہیں، عثمان خلیفہ نہیں، علی خلیفہ نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ اگر میرے محبوب کو دنیا کے اندر زندہ مانے گا پھر ایک خلیفہ نہیں، چاروں خلفاء کی خلافت کا منکر اور خلافت راستہ ہم 4 یار پہ لوگوں کا ایمان پہ مر جاتا رہا۔ اس نے میرے محبوب کو خدا کی قسم پہچانے نہیں ہے۔ اگر محبوب دنیا کی حیات سے زندہ ہو، سب مفتی کا پہ توجہ توجہ توجہ، اگر محبوب مدینہ میں دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہو، کوئی مفتی مسلمان نہیں بچتا، اور مفتی چھوڑ، خدا کی قسم امت میں ایک بھی مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، میرے محبوب پیغمبر ان کو ایمان کی رتی بھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک فیصلہ تجھ سے نہ کرائیں، جب تک فیصلہ تجھ سے نہ کرائیں۔ جو
ایمان سے بتاؤ، اللہ کے محبوب مکرم سوموار والے دن وفات مبارکہ ہوئی اور بدھ والے دن دفن ہوئے. کتنے دن گزر گئے؟ سوموار تک گن کے نکلے، سوات بدھ تک 3 دن. ان 3 دنوں کے اندر بہت سارے اختلاف ہوئے. اللہ کے محبوب کا دفن کا مسئلہ آیا، یہ صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. دفن کا مسئلہ آیا، دفن کہاں کریں گے، اختلاف ہوا. غسل کا مسئلہ آیا، اختلاف ہوا. محبوب ابھی قبر مبارک کی دفن میں آپ کا وجود اقدس چارپائی پہ ہے، لیکن کسی صحابی نے آپ سے مسئلہ نہیں پوچھا. توجہ ہے؟ جبکہ قرآن کہتا ہے اختلاف ہو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فردوا الی اللہ والرسول. فیصلہ کس سے ہوگا؟ اللہ کے رسول سے. رسول محترم حجرہ اقدس کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی صحابی آپ سے فیصلہ نہیں کروا رہا. توجہ ہے؟ تو سوچ، خدا کی قسم مسئلہ تو یہاں حل ہو سکتا ہے. ان مولویوں سے پوچھو ان 3 دن میں آپ نے کوئی نماز پڑھی؟ 3 دن گزر گئے. اچھا ان سے پوچھو ان 3 دن میں آپ کی روح مقدس آپ کے وجود اقدس میں تھی؟ ان سے پوچھو اگر تھی تو کیا صحابہ کرام زندہ نبی کو دفن کر سکتے ہیں؟ توجہ ہے؟ جو صحابہ، اب دیکھیں ان کا اگر مطلب لیا جائے خدا کی قسم صحابہ کا ایمان ہی بچتا، صحابہ کا ایمان ہی بچتا. ہزار دنیا بھی مانی جائے، صحابہ کا اختلاف ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں. مشورہ ہو رہا ہے، مشورے سے کام کر رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر مسئلہ بتا رہے ہیں. میرے محبوب کا جنازہ ہوا، جنازہ کس طرح پڑھنا ہے. پھر قبر کا مسئلہ بنا. قبر 2 قسم کی ہے. آپ کے علاقے میں شکی قبر ہو یا وہ لال والی قبر ہو. کون سی قبر ہو؟ سیدھی ہو یا پتہ نہیں آپ سامی والی قبر کہتے ہیں، وہ ہو. اس کا اختلاف ہوا. صحابہ میں 2 آدمی تھے، ایک شکی قبر بناتا تھا، ایک لال والی قبر بناتا تھا. فیصلہ یہ ہوا جو پہلے پہنچ آیا قبر بنانے والا، اس قسم کی قبر آپ کی بنائی جائے گی. وہ قبر بنائی گئی، میرے محبوب مکرم کو دفن کیا گیا. اب یہ درمیان کا عرصہ جہاں سے اختلاف، دفن کے بعد 4 اماموں کے اختلاف رہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کا جب مسئلہ اختلافی بن جاتا، سارے چلتے، کہیں سے پتہ نہ چلتا تو حجرہ ام المومنین سے مسئلہ پتہ چل جاتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ رہے ہیں، صدیق اکبر سے پوچھ رہے ہیں، حضرت علی سے پوچھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھ رہے ہیں. ایک مسئلہ میں 1 مہینہ تک صحابہ کرام متفکر ہیں، سوچ و بچار کر رہے ہیں. بعد ایسے مسئلے آئے صحابہ مہینے تک سوچتے رہے. حضرت عثمان ہے، مشکات ہے، حضرت عثمان پریشان ہے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اور حضرت فاروق اعظم آ کر سلام کرتے ہیں. حضرت عثمان اتنے پریشان ہیں، حضرت عثمان کو سلام کا پتہ ہی نہیں چلا. حضرت عمر نے 3 دفعہ سلام کیا، حضرت عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، آج کیا ہو گیا؟ عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت صدیق ساتھ ہوئے، حضرت عثمان کے پاس پہنچے، حضرت کیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر نے 3 مرتبہ سلام کہا، آپ نے جواب نہیں دیا. آگے سے عثمان کہتے ہیں واللہ ما شعرت، خدا کی قسم مجھے عمر کے آنے کا علم ہی نہیں ہے، میں پریشان ہوں. ایک مسئلہ ہے، اللہ کے محبوب فوت ہو گئے اور میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، وہ مسئلہ رہ گیا. حضرت عثمان پریشان ہے، جب مسئلہ بیان کیا صدیق کہتے ہیں یار یہ مسئلہ تو میں پہلے پوچھ رہا ہوں. لیکن سوال ہے، حضرت عثمان جیسا ولی متفکر تو ہے، آپ سے سوال نہیں کر رہا. حضرت فاروق اعظم کو مسائل کی ضرورت پڑی اور آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا. فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے، لیکن سود کے کچھ مسئلے رہ گئے تھے، وہ مسئلے میں نے پوچھنے تھے. اگر خدا کی قسم اللہ کے محبوب سے وہ میں
مسئلے پوچھ لیتا، دنیا بمافیا سے بہتر تھا۔ سوال یہ ہے، حضرت صدیق اکبر ہیں، پریشان ہیں، حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، منکرین زکات سامنے ہیں، مانعین زکات سامنے ہیں، اسود عنسی کے پیروکار سامنے ہیں، اور مدینہ کو سارے کافر گھیرے میں لینے والے ہیں، اور حضرت صدیق جہاد سے تیار کھڑے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، آگے سے حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے جہاد نہیں ہوتا، یہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، زکات نہیں دیتے۔ حضرت صدیق کہتے ہیں اقاتلو انی اقاتلو من فرقا بین الصلاۃ والزکات، فرمایا حضرت عمر کو فرمایا خدا کی قسم میں قصاص جاری رکھوں گا جس نے زکات و نماز کے درمیان فرق کیا، اور پھر فرماتے ہیں اے عمر جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا بہادر اور جری تھا، وارم فی الاسلام، اسلام کے اندر نرم پڑ گیا، ڈھیلا پڑ گیا، اور فرماتے ہیں میرے محبوب کا دین ہے، اس دین میں ان کا سبحانہ حیّن شیخ نہیں ہو سکتا، صدیق زندہ ہو اور دین کا کوئی پہلو کے اندر نقص پیش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، میری زندگی میں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف تو چل رہے ہیں لیکن کوئی بھی اللہ کے محبوب سے فیصلہ نہیں کرواتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حتم نبوت، نعرہ صحابہ، مقام صحابہ، نزوت صحابہ۔ کچھ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے حاضر ناظر، کچھ کہتے ہیں مدینہ میں۔ میں کہتا ہوں تیرا مذہب مانوں، امت میں ایک بھی مسلمان نہیں رہتا۔ رب کی کتاب کا فیصلہ ہے کہ جب تک محبوب زندہ ہے محبوب سے فیصلہ کروانا ہے، اور محبوب کے ہوتے ہوئے تو فاروق اعظم سے فیصلے پہ نظر ثانی کروانے والا بھی واجب القدر بنتا ہے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں؟ توجہ ہے، وہ واجب القدر بن گیا۔ تو کہتے ہیں محبوب موجود ہیں، کوئی کہتے ہیں ہر جگہ پہ مفتی اپنے بیٹھائے ہوئے ہیں، فیصلے خود کرتے ہیں، بات خود کرتے ہیں، اور وہاں 4 اماموں کے اختلاف، محدثین کے اختلاف، اسماء و رجال کے فن کے اختلاف، پوری امت کے اندر اختلاف آیا، 1400 سال گزر گئے، اللہ کے محبوب سے کسی نے بھی فیصلہ نہیں کروایا، جبکہ قرآن کہتا ہے محبوب زندہ موجود ہو تو فیصلہ کس سے کروانا ہوگا؟ مولوی میں آپ سے مناظرے میں بڑے چیلنج کرتے ہو، تو بکری والے جو ہے میدان چھوڑ کے فرا یا پھر آ میدان چھوڑ کے ڈاکوؤں کی طرح کرتے ہو، لیکن میں آ کے جب تھی مناظرے کا چیلنج کرتے ہو، یہ تھوڑے مذہب کا کباڑ ہے۔ اللہ مناظرہ تو کہاں ہوگے کہ محبوب دنیا میں موجود نہ ہو، اسی نہیں سمجھے یہ محبوب مکرم مدینہ حالیت موجود ہے، چل چلیے شہر مدینہ میں فیصلہ آپ کو کرائیے۔ قرآن آتا فلا وربے کا لاج ہوگی تو نہ ہتا جو اگے ہوں گا، میں آ کر تو روٹی آپ نے کس طرح بنائی ہوئی؟ محبوب مکرم مدینہ منورہ دے اندر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اندر دنیا دی آیات نال موجود ہومن اور اس کے سلام سنیں، جواب دیون۔ اے سلام سننا اتنا عام نہیں جتنا امت کا اختلاف بچانا عام ہے۔ پھر چل اتنے تیرا مناظرے کا چیلنج کرنا اپنے مذہب کا کباڑ کرنے، اگر یہ عقیدہ حیات دنیا بھی تھا پھر پاکستان ایک فساد بچاون کی ضرورت نہیں، پھر چل چلیے شہر مدینے میں۔ سبحان اللہ، چلو بات محبوب مکرم کا مذہب آپ کا عظمت یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی فیصل بن سکتا نہیں، کوئی مفتی کا فتویٰ چل سکتا نہیں، کسی کو کوئی اختلاف کرے آپ سے فیصلہ نہ کروائے تو ایمان بچ سکتا نہیں، یہ آپ کی شان ہے، عظمت ہے۔ اور میرے نبی کی عظمت یہ ہے، تھک تو نہیں گئی میں توحید لمبی کر بیٹھا ہوں، پیغام مصطفیٰ بھی شروع کرنے لگا۔ میرے محبوب کی بات نہیں بھولنی، بات میں سمجھا رہا ہوں، معجزے میں اختیار کس کا ہوتا ہے؟ یہ تو درمیان سے بات چلی کہ اصل کے ہوتے ہوئے تیمم ہو سکتا، تیمم تب ہوگا، خلیفہ تب ہوگا کہ اصل موجود
پھر فیصلہ کر، دل تو تیرا بھی نہیں مانتا، میرے محبوب کا دربار اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند ہے، شان اتنا اعلیٰ ہے کہ محبوب کے دربار میں جانے والا ایمان ہے تو صحابی بنتا ہے، محبوب کی محفل میں جانے والا ایمان ہے تو صحابی بنتا ہے، بے ایمان ہے تو ابو جہل کی نسل بنتا ہے۔ تو کون ہے؟ جس کی یہ بنتا لو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ توجہ کر، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ محبوب کے دربار میں جانے والا کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ محبوب کے دربار میں میرے محبوب کا مقام ہے، شان ہے، عظمت ہے، جو میرے محبوب کے دربار میں جاتا ہے یہ دل سدھے خدا دی قسم صحابی بن گیا نہیں کہ ابھی جان دی نسل بن گیا ایسا کوئی باہ بچتا دے وہ جی نہ اکھاں نال دیکھنا چاہتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی آنکھیں ایسا صحابی ہے کہ نہیں؟ اس واسطے علماء نے صحابی کا معنی لکھا، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، جس کو آخری مجلس نصیب ہو گئی، ایمان دی حالت میں دربار رسالت نصیب ہو گیا، ایمان دی حالت میں یہ محبوب زندہ موجود دنیا دی حیات نال برزخ دی تے میں بھی منتا کہ میرا پیر عنایت اللہ شاہ بھی منتا۔ جو ہے یہ دنیا بھی حیات ہو گئے، مولوی نال مولوی صاحب تو کون ہے؟ یہ جڑے میدان کے نال کرسی رکھ بندے کہ اللہ نے محبوب تشریف فرمائے